اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشریٰ اسلامک ٹی وی کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل بشریٰ اسلامک ٹی وی میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ کی اہمیت و فضیلت احادیث کی روشنی میں بیان کروں گی۔ میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، سورہ فاتحہ بہت ہی باکمال اور تیر بہدف سورت مبارکہ ہے اور اس کے فضائل سے ہم نے خود بھی بہت زیادہ فوائد حاصل کیے ہیں۔ بہت ہی آسان یہ سورت ہے، پڑھنے میں بھی انتہائی آسان ہے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ہر کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی اگر آپ یقین کامل کے ساتھ سورہ فاتحہ کو تھام لیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے ہر الجھے کام کو سلجھا دے گا، آپ کے گھر کے ہر کام میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، عمریں دراز ہوں گی، بچے صالحاں ہوں گے، صراط مستقیم پر چلنے والے ہوں گے۔ جس بندے کو اللہ ہدایت نصیب فرماتا ہے، اس بندے کو دنیا میں بھی عزتیں اور آخرت میں بھی بہت عزتیں ملتی ہیں، اور جب وہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ کیا، کائنات کے فرشتے بھی اس بندے کو دیکھتے ہیں، اس کی قسمت پر رشک کرتے ہیں، اس امتی کی قسمت پر رشک کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ سورت مبارکہ آپ ضرور پڑھیں۔ ضروری نہیں کہ دولت ہو، رزق ہو تو ہی شان و شوکت ہے، نہیں، بلکہ اصل شان و شوکت آخرت میں جو ہمارا گھر ہوگا اس سے ملے گی۔ ہماری قبر روشن ہونی چاہیے، ہمارا آخرت میں گھر اچھا ہونا چاہیے، آخرت میں ٹھکانہ جنت ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خود جنت میں داخل کریں، یہ ہماری اصل دولت ہے جو کہ ہم نہیں جانتے، بس دنیاوی کاموں کے پیچھے لگے ہیں یا پھر پیسہ کمانے کے پیچھے لگے ہیں جو کہ ہمارے کام نہیں آنا۔ اگر ہم اپنے مالک حقیقی کو پکاریں گے اور اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے قرآنی کلمات کو پڑھیں گے، قرآنی آیات کو پڑھیں گے، تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ اس سورت کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت نہ سکھا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے آپ مجھے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت بتلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی یہی وہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا، مجھے دیا گیا۔ تو میری پیاری بہنوں، سورہ فاتحہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ یہ بہت بابرکت آیت مبارکہ ہے، بڑی خوبصورت یہ سورت مبارکہ ہے، ہر کسی کو آتی ہے، ہر مومن کو، بچے کو، بڑے کو، سب کو آتی ہے۔ جس طریقہ کار سے میں آپ کو اس سورت کا وظیفہ بتاؤں گی، آپ نے اسی طریقہ کار سے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہر گھر میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، دسترخوان کشادہ ہوگا، اللہ رب العزت ایسی نعمتیں عطا کرے گا کہ آپ اکٹھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آپ کو جتنی بھی بڑی پریشانی ہے، بیماری ہے، بیماریوں میں مبتلا ہیں، ڈاکٹروں کو پیسے دے دے کر تھک گئے ہیں اور آرام نہیں آ رہا، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں فوراً آرام مل جائے، تو وہ لوگ جو بیماریوں میں مبتلا ہیں وہ بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے شفا پانے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو بیماری ہے، کوئی چھوٹی بیماری میں مبتلا ہے یا خدا نخواستہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، تو آپ اس سورت کو جس طریقے کار سے میں بتاؤں گی پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں کے اندر اندر بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی، جتنی بھی بڑی بیماری ہوگی وہ پانی کی طرح بہہ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے، رات میں ہم نے قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں سے بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا کوئی ہے؟
ایک صحابی خود حضرت ابو سعید اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، تو انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا اور اسے صحت ہو گئی۔ اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی تم کوئی جھاڑ منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تھا۔ ہم نے کہا اچھا، جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ ہم نے مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے؟ جاؤ، یہ مال حلال ہے، اس کو آپس میں تقسیم کر لو۔ اور معمر نے بیان کیا کہ ہم سے عبد الوارث بن سعید نے بیان کیا کہ کہا کہ ہم سے شام بن حسان نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں ہی واقعہ بیان کیا۔ باحوالہ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن۔ سامعین، تو یہ تھے اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کے فضائل و برکات جو میں نے آپ سے شیئر کیے۔ اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا کس طرح سے ہے۔ توجہ سے سنیے گا۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو جو آپ پورا کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے دن میں کسی بھی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا سلامو یا سلامو یا سلامو کی پڑھنی ہے۔ اول و آخر 3 بار یا 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے لیے۔ نمبر 2، اگر کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے یا آپ کا کوئی عزیز بیماری میں مبتلا ہے یا کسی کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو روزانہ پانی کے گلاس پر 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ ہی یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دینا ہے۔ اس مریض کے پاس بیٹھ کر سورہ فاتحہ 41 بار اس بلند آواز میں پڑھنی ہے کہ وہ مریض آپ کی صورت سن سکے، اور پھر مریض کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی 21 دن کے اندر اندر خطرناک سے خطرناک بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یہ تھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے فضائل و برکات۔ انشاءاللہ تعالی یہ ایسی سورت ہے کہ جس بھی مقصد کے لیے پڑھی جائے اس میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ آپ لوگ خود بھی اس عمل کو کریے گا اور دوسروں سے شیئر بھی کریے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے کو کریں اور مجھے اور آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئی اسلامی ویڈیو یا اچھی معلومات کے ساتھ۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔